بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ظاہری و فانی دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت آخری کلمات مبارکہ کیا تھے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ظاہری و فانی دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے سب سے آخر میں نکلنے والی عظیم و خوش نصیب شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی سیدنا قسم ابن عباس، ان کا مزار مبارک سمرقند میں ہے، اور الحمدللہ ہمیں ان کے مزار مبارک پر حاضری کا شرف بھی حاصل ہو چکا ہے۔ سب سے آخر میں نکلنے والے سیدنا قسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے اس دنیا میں سب سے آخر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا تھا۔ سیدنا عباس کے صاحبزادے حضرت قسم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لبہائے مبارکہ کو جنبش دے رہے ہیں۔ میں نے اپنے کان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک کے قریب کیا تو میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، رب امتی امتی امتی، اے میرے رب میری امت اور پھر میری امت۔ ایک ہم کہ جنہیں اپنے اتنے عظیم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہی نہیں، بلکہ بڑے تمطراق سے ان کی اہل بیت خصوصاً آپ کے چچا کے بارے میں زبان درازی کرنے میں اور محسوس نہیں کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم ایسی حدیثیں سنو گے جو تمہارے باپ دادا نے بھی نہ سنی ہوں گی، اس لیے جب تمہارے روبرو میری طرف منسوب کر کے کوئی حدیث بیان کی جائے تو اس کو کتاب اللہ پر پیش کرو، اور جو کتاب اللہ کے موافق ہو اس کو قبول کر لو، اور جو مخالف ہو تو اس کو رد کر دو۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کسوٹی کوئی نہیں جس پر روایت کو پرکھا جا سکے، کیونکہ ایسی روایات بھی وضع کی گئیں اور اکابرین کے نام سے منسوب کر کے ان کو کتب احادیث میں شامل کر دیا گیا۔ صرف اور صرف بخاری شریف یا مسلم شریف میں آنے والی احادیث کو جزو ایمان ہی نہ بنا لیا جائے، اور دوسری بے شمار احادیث جو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں ان میں آنے والی اس کے برعکس احادیث کو اس لیے ضعیف اور کمزور نہ قرار دیں کہ وہ بخاری اور مسلم میں کیوں موجود نہیں۔ مثال کے طور پر بخاری شریف میں ایک روایت بھی ایسی نہیں جس میں نماز میں رفع یدین کرنے کی نفی کی گئی ہو، جبکہ دوسرے کثیر محدثین کے کتب میں ان احادیث کا ناسخ موجود ہے کہ ترک رفع یدین ضروری ہے۔ ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ قرآن مجید سے متعارض وہ تمام روایات جن کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اور کمالات و معجزات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، والدین کریمین اور عظیم و بہترین حامی و مددگار سچا حضرت سیدنا ابو طالب کے بارے میں کوئی نازیبا کلمات خواہ کسی بڑی سے بڑی کتاب میں ہوں ناقابل قبول ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔